السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تھرڈ کلاس ٹی ایس ای وی ایس سبجیکٹ ریلیٹڈ ہم لیسنس پڑھیں گے۔ ایچ اینڈ ایوری لیسن کے اندر جو بھی ہم لوگ کو امپورٹنٹ ہے اس کو ہم نوٹ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آپ بھی اپنی درسی کتاب آگے رکھ کر پڑھیں میرے ساتھ، جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا فیملی کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر آپ کو ماں باپ، دادا دادی اور بچے ہوتے، اس کو ہم فیملی یا خاندان بولتے ہیں۔ تو نارملی ہم لوگ دیکھ سکتے کہ یہاں پہ مندرجہ بالا طریقے پر افراد خاندان اور ان کے آبا و اجداد کی لکھی ہوئی تفصیلات کو، یعنی کہ دادا دادی، ان کے کتنے بچے، تایا تائی، پھپھا پھپھی، والد کا نام، والدہ کا نام، ان کے بچے کتنے، ایسی پوری لکھی ہوئی تفصیلات کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ خاندانی شجرہ بولتے ہیں۔ اوکے، خاندانی شجرہ۔ تو ہم اس میں اور بھی امپورٹنٹ بات کریں گے جو مطلب اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ فیملی ہے جو اپنی دادا دادی اور دو بچے اور اپنی ابا رہتے، وہ بھی ایک فیملی کی قسم ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو اس کو مطلب یہاں پہ دو بچے ہیں اور اپنی ابا ہیں، والد اور مطلب جو بہن اور بھائی اور والد اور والدہ ہیں، تو اس کو ہم انفرادی خاندان میں بولتے ہیں، چھوٹا خاندان میں بولتے ہیں۔ اس کو ہم لوگ بڑا خاندان بولتے ہیں۔ یاد رکھو یہ بڑا خاندان ہے۔ یہ خاندان کو ہم لوگ مشترکہ خاندان بولتے ہیں۔ تو یہ خاندان کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ مشترکہ خاندان بولتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم گروہی طور پہ بھی ہم لوگ کیا کرتے تھے؟ گروہی مشغلے بھی یہاں پہ کچھ چلائے گئے ہیں۔ تو اس میں آ کے ہم لوگ کو امپورٹنٹ کیا ہے بولے تو اندھے لوگوں کو پڑھنے کے لیے ہم بریلی رسم الخط کا استعمال کرتے ہیں، جو اس کے موجد کون ہے؟ لوئس بریل ہے۔ اوکے، یاد رکھیں۔ اور یہ سکس ڈاٹس آ کے وہ پوائنٹس کرنے کا آپ کو بریلی رسم الخط کے اندر مل جاتے۔ تو امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لیے ہم اس میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے آپ کو ہر سال 3 دسمبر کو دنیا بھر میں مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن منایا جاتا ہے۔ تو 3 دسمبر کو ہم لوگ کون سا دنیا بھر میں سیلیبریٹ کرتے بولے تو مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن۔ اور اکتوبر 1 یوم معمرین، جو دنیا بھر میں، یاد رکھیے، جو دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پہ گونگے افراد اپنی گفتگو اشاروں سے کرتے ہیں۔ تو گونگے افراد کیا کرتے ہیں؟ اپنی گفتگو آ کے اشاروں سے کرتے ہیں۔ اور بہرے افراد آ کے کانوں میں آلہ رکھ کر، اور اندھے کیا کرتے ہیں؟ افراد جو لاٹھی مطلب ہاتھوں میں لاٹھی لے کر کسی چیز کو چھو کر اور یا حس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اوکے، تو گونگے افراد کیا کرتے ہیں؟ اشاروں سے بات کرتے، گفتگو کرتے۔ اس کے بعد یہ یہاں پہ لیسن ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم لوگ امپورٹنٹ پوائنٹس کیا دیکھے تھے؟ اکتوبر 1 یوم معمرین سیلیبریٹ کرتے، اور دسمبر 3 آ کے مختلف صلاحیتوں کے حامل اشخاص کا دن سیلیبریٹ کرتے۔ اور بریل رسم الخط کو جو ہم اندھے لوگوں کے لیے بنائے گئے تھے، وہ آ کے اس کے معجزہ کو لوئس بریل ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھیے اس میں سیکنڈ لیسن آ کے کون کیا کام کرتے ہیں۔ تو کون کیا کام کرتے ہیں اس میں اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو معلوم ہے نا آپ کے فیملی کے اندر کون سے کام کرتے ہیں، امی ابو، آپ کے ابا کیا کام کرتے، تو ہر ایک کا بھی ایک پیشہ ہوتا، ہر ایک پیشے کا احترام ہم لوگ کرنا پڑتا اور کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہاں پہ ہر ایک پیشہ ہے۔ دیکھو یہاں پہ بڑھئی کا کام ہوتا ہے، یعنی کہ فرنیچرز کا، کارپینٹر بولتے نا، ایسا۔ تو اسی طرح سے ہر ایک کا ایک کام ہوتا۔ ایسا بول کے چھوٹے بچوں کو کام پہ لگانا نہیں چاہیے۔ اگر کام پہ لگاتے ہیں تو جو کام کرانے والوں کو اور کام پہ بھیجنے والوں کو دونوں کو بھی جیل کی سزا ہو سکتی ہے۔ تو بچہ مزدوری کبھی بھی نہیں کرنا۔ جو 14 سال سے کم عمر بچوں کو کبھی بھی آپ کسی دکان میں کام کے لیے نہیں رکھنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو تھرڈ لیسن دیکھیں گے ہم لوگ، کیا ہے اس کے اندر؟ آؤ کھیلیں۔ تو ابھی پورا اسپورٹس کے ریلیٹڈ رہتا، پورے کا پورا اس کے اندر۔ تو اس میں کیا ہے بولے تو کھیل کے اقسام ہیں جو ہم گھر میں کھیلے جاتے ہیں۔ اب گھر میں ہم کیا کھیلے جاتے ہیں؟ کیرم بورڈ ہے، اسکپنگ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں۔ آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں اس کو کون سے ہیں بول کے، دوسرے بھی کمنٹ باکس میں دیکھتے اور ان کو بھی تھوڑا بہت معلومات مل جاتی۔ میدان میں کھیلے جانے والے کھیل معلوم ہے نا آپ کو؟ کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، یہ پورے۔
اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل جو آپ کھیلتے ہیں، کھیل جو آپ کے دادا دادی نانا نانی کھیلتے ہیں. اب فی الحال جو ہم لوگ کیا کھیل کھیلتے ہیں، زیادہ تو فون میں گیمز کھیلتے ہیں، لیکن اب ہم جو کھیل کھیلتے ہیں میدان کے اندر، کرکٹ، فٹ بال، ہاکی، کھوکھو، کبڈی، یہ پورا ہو سکتا. جو کھیل ہمارے دادا دادی کھیلتے تھے وہ کون سا کھیل ہے؟ ایک کام کریے، آپ اپنے دادا دادی سے پوچھیے، نانا نانی سے پوچھیے، یا آپ کے پڑوس میں جو بھی بزرگ ہیں ان سے بھی پوچھیے کہ کس طرح کے وہ کھیل کھیلا کرتے تھے پہلے. اوکے، تو پوچھیے اور کمنٹ باکس میں لکھیں کون سے کھیل ہو سکتے. تو یہاں پہ دیکھیں، اب کھیل کھیلنے کے لیے کچھ تو ضروری اشیاء ہونا ہی ہے. جیسے کہ کرکٹ کھیلتے ہیں تو بیٹ ہونا، بال ہونا، سٹمپس ہونا، یہ پورے امپورٹنٹ ہے نا. تو کہاں کھیلتے؟ اور کرکٹ ہے تو اس کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، اس کے لیے چند اشیاء ہونے کی ضرورت ہے. اور اسنیکل لیڈر کھیلتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کو یہ اپنے گھر میں کھیلتے ہیں. وہی چیس ہے، چیس بورڈ ہے، چیس بورڈ کا ہونا ضروری ہے. یہ بھی ہم لوگ گھر میں کھیلتے ہیں، یا میدان بولے تو میدان میں نہیں کھیلتے، اس کو گھر میں کھیلتے. اوکے، انڈور گیم بولتے ہیں اس کو. اس کے ساتھ ساتھ دیکھو یہاں پہ اکیلے کھیلے جانے والے کھیل. تو اکیلے میں کون سے کھیل کھیلتے ہیں؟ اسکپنگ تو آئیڈیا ہے آپ کو. اسکپنگ اکیلے طور پہ یا انفرادی طور پہ کھیل لیتے، مطلب اکیلے کھیل لیتے. اور بھی کچھ گیمز ہیں کیا اکیلے کھیلنے کے؟ آپ کمنٹ باکس میں لکھیے اور کیا کیا ہو سکتے. دونوں مل کر کھیلے جانے والے کھیل گیم کیا ہو سکتے؟ چیس ہو سکتا، کیرم بورڈ ہو سکتا، اور بہت سارے کھیل گیمز ہیں. اگر آپ کو مائنڈ میں آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں جلدی آپ میسیج کر دو. زیادہ لوگ مل کر کھیلے جانے والے کھیل کون سے ہیں؟ سمپل سے آپ ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، والی بال، جتنے بھی ہیں یہ پورے گروپ میں کھیلتے ہیں. اب کھیلنے کے لیے کیا ہونا؟ اشیاء کرنے کی بہت ضروری ہے کھیلنے کے لیے. اگر ایسا کھیل جس کے اندر کوئی اشیاء کی ضرورت ہی نہیں رہتی، کچھ بھی، نہ بال، نہ بیٹ، نہ سٹمپس، نہ کچھ بھی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کون سا ہے کہتے؟ چھپا چھپی کا کھیل. چھپا چھپی کے کھیل کے اندر کوئی بھی شے کی ضرورت نہیں رہتی، تو ایسا. لیکن تھوڑے کھیلوں کے لیے اشیاء کی بےحد ضروری ہوتی ہے. تو ہر ایک کھیل کے ضوابط ہوتے ہیں، قوانین ہوتے ہیں، ہر ایک کھیل کے ضوابط ہوتے، اصول و ضوابط ہوتے. اس کو ہم امپلیمنٹیشن، یعنی کہ اس کو ہم عمل کرنا بے حد ضروری ہوتا. ہر ایک کھیل کے اصولوں کے ضوابط کو ہم لوگ عمل کرنا ضروری ہے، جس سے کیا ہوتا، کھیل کے اندر ایک بچہ اچھی طرح سے کھیل سکتا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ کیا آپ جانتے ہیں چند کھیل جانوروں کی مدد سے کھیلے جاتے ہیں. جو پولو کھیل میں کھلاڑی گھوڑے پر سوار ہو کر گیند کو پولو سٹک سے مارتے ہوئے کھیلتے ہیں. تو آپ کو کوشچن اس طرح سے پوچھ سکتا کہ وہ کون سا کھیل ہے جس کے اندر آپ کو جانور کا استعمال ہوتا ہے؟ پولو کھیل میں کون سے جانور کا استعمال کیا جاتا ہے؟ کون سے جانور کا؟ گھوڑے کا. اور پولو کھیل کے اندر گیند کو کون سے سٹک سے مارتے ہیں؟ وہ سٹک کا نیم کیا ہے؟ ملیٹ. جو پولو سٹک بولتے ہیں اس کو ملیٹ بولتے ہیں. ایسا. اس کے بعد ہم لوگ دیکھیں گے، ہم ہر کھیل کے لیے اصول و ضوابط ضرور سے رہتے. تو کھیل ضابطے کے مطابق ہی کھیلنا، اور کھیلتے وقت اصولوں کو نہیں توڑنا. اگر ہار جیت سے بالاتر ہو کر کھیل کھیلنا بہت ضروری ہے، تو ہار جیت کو آگے رکھ کر کبھی بھی کھیلنا. اوکے، اگر ہار بھی ہو جاتی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ ہار بھی ہوتی ہے، ایک مرتبہ جیت بھی ہوتی ہے، بلکہ اپنے آپ کو ایسا سمجھ کے آگے بڑھنا. ہار جیت ہوتی ہی رہتی ہے، بلکہ ہم ہمیشہ روزانہ ہمیں روزانہ کھیل ضرور کھیلنا چاہیے، جس سے ہم صحت مند رہتے. اب ہم بچوں کو پڑھاتے نا، تو صرف اور صرف پڑھنے پہ دھیان دیتے رہتے بچے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے، جس سے ہمارا جسم صحت مند ہوتا، بلکہ اور دوستی بھی مضبوط ہوتی. اب جب ہم کھیل دوسروں سے، یعنی کہ فرینڈس کے ساتھ کھیلتے ہیں، تو کیا ہوتا، خوشی سے وہ انجوائے سے کھیلتے رہتے، تو ان کے دونوں کے درمیان کیا ہوتا، دوستی اور بھی زیادہ مضبوط ہوتی. یوم اطفال کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے، جو 14 نومبر کے وقت ہم منائے جاتے ہیں. تو بچوں کو کمپٹیشنز رکھتے تھے، دیکھے ہوں گے آپ، ان کے پسندیدہ کھیل کھلاتے، اور ان کو جو پسند ہے وہ چیزیں کراتے، کیونکہ بچوں کا دن ہے، بلکہ کیونکہ جواہر لال نہرو، جو ہمارے پنڈت جواہر لال نہرو تھے، ان کی پیدائشی وقت کو ہم لوگ، ان کے دن، جو پیدائشی دن تھا، اس کو ہم لوگ یوم اطفال کے طور پہ مناتے ہیں، جو 14 نومبر کو ہے.
تو اس کے لیے اس دن ان کے من پسندیدہ کھیل اور ان کے من پسندیدہ کام کو اپریشیٹ کرنے کی زیادہ تر لوگ کرتے، یعنی کہ ہمیشہ اپریشیٹ کرنا ہے، لیکن اس دن بچوں کی طرح مطلب بچوں کو زیادہ تر میا کرتے، یعنی کہ اس دن ورزش نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ تر مہتوپورن یعنی کہ بہت امپورٹنٹ دن دیتے، کیونکہ ہمارے جو پنڈت جواہر لال نہرو تھے وہ بچوں سے بہت ہی محبت کرتے تھے، چھوٹے بچوں سے، تو ان کے پیدائشی وقت کے دن کیا کرتی ہیں، یوم اطفال 14 نومبر بول کے رکھے۔ تو اس کے بعد ہم لوگ دوسرا لیسن پڑھیں گے۔ دوسرا لیسن میں یہ ہے کہ ہمارے اطراف اکناف صرف ہم ہی ہیں کیا؟ ہمارا کھیل، ہمارے دوست وہی ہیں کیا؟ نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے اطراف و اکناف جانور بھی رہتے اور ان کے جو رہنے کے پلیسز بھی رہتے، یعنی کہ ہمارا جو گھر ہے یعنی کہ پلیس ہے، اسی طرح سے مطلب جانوروں کے بھی کیا ہوتے، گھر ہوتے۔ تو ایسا ہم لوگ اب دیکھیں گے یہاں پہ ایک چیز ہے کہ مچھلی آپ کو پانی میں رہتی، وہ آپ کو معلوم ہی ہے، اور سانپ بھی پانی میں رہتا اور زمین پر بھی رہتا، اور اس کے ساتھ ساتھ مینڈک، کچھوا، مگرمچھ، کھیکڑے بھی کیا ہوتے، پانی میں بھی رہتے اور زمین پر دونوں میں بھی رہتے، اس کو ہم جل تھیلے بولتے ہیں، ایمفیبینس بولتے نا، وہی بولتے شاید ایمفیبینس، تو جل تھیلے بولتے ہیں، جس میں مینڈک، کچھوا، مگرمچھ، کھیکڑے۔ جانور مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، جانور درختوں، بعض جانور پانی میں اور بعض جانور زمین پر اور بعض زمین کے اندر بلوں میں رہتے ہیں۔ تو دیکھو یہاں پہ زمین کے اندر کون ہے، خرگوش ہے، درخت کے اوپر کون ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ بندر، اور الو دیکھو کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا ہر ایک کا بھی ایک پناہ مطلب رہنے کی جگہ، رہائش گاہ ہوتی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ ہم اسی کے ساتھ ساتھ گھروں میں پالے جانے والے جانور بھی رہتے، جس کو ہم پالتو جانور بولتے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد ہم پرندے کہاں رہتے، اب آبویسلی ہم لوگ کو معلوم ہے پرندے کہاں پہ رہتے، گھونسلوں میں رہتے، گھونسلوں میں دکھائی دیتے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھو ایک اور بات ہے، یہاں پہ نقل مقام کرنے والے پرندے، مطلب نقل مقام کرنے والے پرندے کس کو بولتے بولے تو فار ایگزامپل آپ دیکھ سکتے کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں تھوڑے ایسے پلیسز ہیں جیسے پلیکاٹ ہے، کولیرو بول کے جھیل ہے، وہاں پہ بہت سارے ہزاروں پرندے آ کے دوسرے کنٹریز سے ہمارے یہاں پہ آتے، یہاں کا موسم بہت ہی اچھا سازگار ہے ان کو انڈے دینے کے لیے، تو وہ انڈے دے کر بچوں کی پرورش کے لیے غذا کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پرواز کرتے ہیں، اوکے۔ تو یہاں پہ ایک سارس برڈ ہے، وہ آ کے ہم کو صرف مانسون کے مہینے میں نظر آتا، سارس پرندہ جو ہے ہم کو صرف مانسون کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھو بعض پرندے انڈے دے کر بچوں کی پرورش کے لیے غذا کی تلاش میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پرواز کرتے ہیں، اسی طرح چند پرندے موسم گرما میں اور موسم سرما میں وہاں کے ماحول کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے نقل مقام کرتے ہیں۔ تو ایک ہے انڈے دے کر بچوں کی پرورش کے لیے آتے ہیں، اور ایک ہے وہاں کے ماحول میں موسم گرما اور موسم سرما ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو اس کے لیے یہاں پہ کنویننٹ رہتا، یہاں پہ بہت ہی اچھا ماحول رہتا بلکہ ہمارے یہاں پہ آ جاتے ہو، تو اس طرح کا آ جانا اس کو ہم لوگ بولتے نقل مقام کرنے والے پرندے۔ ان کا ایک جگہ پہ آشیانہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان کو کنوینینٹ کہاں پہ رہتا وہاں پہ وہ آ جاتے۔ جانور کیسے حرکت کرتے ہیں معلوم ہے نا، کوئی آپ کو چلتے، رینگتے، اچھلتے، اڑتے، تیرتے، اور جس کے لیے وہ اپنی پیر، پر اور کبھی دم کا بھی استعمال کرتے ہیں، مطلب جانور حرکت کرنے کے لیے، اب ہم حرکت کرنے کے لیے پیر کا استعمال کرتے، تو جانوروں میں تھوڑے چلتے، رینگتے، اچھلتے، اڑتے، تیرتے رہتے، اور اپنی پیر، پر اور دم کا استعمال کرتے ہوئے وہ حرکت کرتے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کون سے اڑتے، کون سے پھدکتے، کون سے چلتے۔ اس کے بعد دیکھیں گے اب یہاں پہ ایک کس طرح سے بنا سکتے ہم ایک جانور کا پکچر، بلکہ اس طرح کے سٹیپس دیے ہوئے ہیں وہ بچوں کے لیے ہے۔ یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ مطلب جانوروں سے ہم صلاح رحمی کرنا چاہیے، رحم دلی پر اسکول کے اساتذہ اور ساتھی بچوں نے اسے اس کی تعریف کی، یعنی کہ یہاں پہ ایک کتی کا بچہ ملتا اس کو، اس کی وہ بہت ہی اچھی دیکھ بھال کرتا،
ہر ہمیشہ ہم لوگ کو جانوروں سے بھی کیا کرنا ہے، صلہ رحمی سے، مطلب صلہ رحمی دکھانی چاہیے، رکھنی چاہیے۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ڈریگن فلائی بھی جب ہوا میں اڑتے ہیں تو ہمارا ماحول بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ دیکھیں گے، دیکھیں آپ تتلی کو کتنی خوبصورت رہتی، مطلب وہ ایکسپریس نہیں کر سکتے ہمارے ورڈز میں، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار۔ ایسے نظاروں کو ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو اللہ کی بہت یاد بھی آتی کہ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے پیارے نظارے، کتنے جو ہم لوگ مطلب ہم لوگ کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے پاس بہت ہی بڑی قدرت ہے۔ اللہ کی قدرت کی ہم لوگ کو یاد آتی اتنے سارے حسین نظارے کو دیکھتے ہم لوگ۔ تو ایسا ہم لوگ تتلی پتنگوں وغیرہ کے پروں کو توڑتے رہتے ہیں اور سڑک پر نظر آنے والے کتوں پر پتھر برساتے رہتے ہیں، جو کہ بہت غلط ہے۔ تو پرندوں کو مارنا نہیں ہے، اوکے، ان کے پروں کو پکڑ لے کے ان کو تکلیف دینا نہیں ہے، ان کو پالنا، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، اوکے، جس سے کیا ہوتا ہمارے، تو ان کو بہت تکلیف ہوتی، ان کو فریڈم، ان کی آزادی کھوئے جیسا رہتا۔ تو انہوں جیسا رہتے ہیں ان کے تئیں ہم لوگ کیا کرنا، صلہ رحمی کرنا۔ مطلب چھوٹے بچے رہتے وہ پکڑ کے ان کو کھینچتے رہتے، وہ اللہ رہا تو انہوں خوش ہوتے رہتے، ایسا کبھی بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا آپ کے اسکول میں بچے کرتے ہیں تو آپ سمجھاؤ ایسا نہیں کرنا، ان کا بھی ایک جان ہے، آپ ہی کی طرح ان کی بھی ایک جان ہے، بول کے ان کو سمجھانا۔ آپ کو بھی ایسا کچھ کر کے دیکھنا جس سے معلوم ہوتا کہ اچھا مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تو پرندے کو کتنی تکلیف ہوتی بول کے۔ تو ایسا ہم بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اب حشرات کی ہم بات کرتے ہیں کہ حشرات میں ہم زیادہ تر کس کی بات کرتے بولے تو حشرات کے کاٹنے سے کیا ہوگا، اس میں ہم کاٹنا بولے تو ہم یہ مطلب مچھر کو بہت جلد یاد کرتے، مچھر ہی ہم لوگوں کو بہت زور کا کاٹتا، جس سے ملیریا بیماری آتی ہے ہم لوگوں کو۔ تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ مچھروں سے بچنے کے لیے ہمیں کون سی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو ملیریا مطلب مچھر کے کاٹنے سے ملیریا بیماری آتی ہے، تو زیادہ تر یہ مچھر آ کے کہاں پہ رہتے بولے تو ٹہرے ہوئے پانی میں زیادہ آتے ہیں، زیادہ تر پانی ٹہر کے رہتا نا، وہاں پہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں تو مچھر کی افزائش ہوتی، وہاں پہ مچھر کیا کرتے انڈے دیتے۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کا ذخیرہ نہ ہونے پائیں، تو جہاں پہ ذخیرہ ہوتا وہاں پہ مچھر رہتے نا، اس کے لیے ہم کہاں پر بھی پانی اگر ذخیرہ ہے تو اس کو ذخیرہ نہیں رہنے دینا۔ ٹہرے ہوئے پانی میں کیروسین اور ملاتھین جیسی کیمیائی اشیاء کا چھڑکاؤ کرنے سے مچھر ختم ہو جاتے ہیں۔ جو ٹہرے ہوئے پانی رہتا نا اس کے اندر اگر مچھر ہیں تو آپ کیا کرنا، ہلکا کیروسین اور ملاتھین، دو بھی ایک ہی ہے، وہ ڈال دینا، جس کے ذریعے سے کیا ہوتا، آئل پڑتا پانی کے اوپر جم جانے سے کیا ہوتا بولے تو اندر تک آکسیجن نہیں پہنچتا ان کو، اس کے لیے وہ مر جاتے مچھر۔ مچھروں سے بچاؤ کے لیے ہم مچھردان استعمال کرتے ہیں، یہ بھی ایک بچاؤ کے لیے ہے۔ مچھر کاٹنے سے بچنے کے لیے مچھر بتی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب جس طرح سے ہم حشرات مچھر کے بارے میں ڈسکس کرے تھے، مچھر کاٹنے کے ذریعے سے ہم لوگ کو ملیریا بیماری آتی، اس کو روکنے کے لیے ٹہرے ہوئے پانی میں کیروسین یا ملاتھین ڈالنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں بول کے۔ اسی طرح سے ایک اور حشرات ہے جو مکھی ہے، مکھی بھی ہمارے مطلب بہت گندے گندے مقامات پہ بیٹھ کے ہمارے کھانے پہ آ کے بیٹھتی تھی، ایسا بیٹھے جب ہماری غذا کیا ہو جاتی، آلودہ ہو جاتی۔ تو غذا آلودہ ہو جانے سے کیا بیماریاں آتے ہیں، امپورٹنٹ ہے یاد رکھیں، ٹائیفائڈ اور ہیضہ۔ ٹائیفائڈ اور ہیضہ مکھیوں کی، جو مکھیاں گندے چیزوں میں بیٹھ کے ہمارے کھانے پہ بیٹھتے نا کو، اس آلودہ غذا کو ہم لوگ کھانے سے ٹائیفائڈ اور ہیضہ جیسی بیماریاں آتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ آپ غذائی اشیاء پر جو مطلب کھانا سالن وغیرہ تھا اس کے اوپر ہمیشہ ڈھانپ کے رکھنا، پانی ہو، کھانا ہو، کچھ بھی ہو غذائی اشیاء پہ۔ مکھیوں اور مچھر کی افزائش کی روک تھام کے لیے ہمارے اطراف و اکناف پانی کو ٹہرنے نہ دیں، وہ مچھر ہو یا مکھیاں ہو، آپ کے بازو میں جو بھی پانی ٹہرا ہوا رہتا اس کو نکال دیں، ٹہرنے کے لیے مطلب پانی کو ٹہرنے نہ دیں۔ کچرے کو کوڑے دان میں ڈالیں، اور کچرے کو ہم لوگ کیا کرنا، جہاں پہ آپ کو ایک مطلب کوڑے دانہ رہتے آپ کے ایریا میں، تو وہاں پہ کیا کر دینا آپ کو، مطلب وہاں پہ ڈال دینا، نہ کہ گھر کے بازو میں، گھر سے تھوڑا دور، ایسا نہیں کرنا، کوڑے دان میں ہی ڈالنا کچرا۔ ٹہرے ہوئے گندے پانی پر کیروسین یا ملاتھین کا چھڑکاؤ کرنا۔ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہمارے اطراف و اکناف گڑھے نہ ہو، اگر ہے سمجھو کیا ہوتا، پانی کھڑ جاتا، اگر پانی کھڑ گیا تو کیا ہوتا،
مچھر پیدا ہوتے. اگر مچھر پیدا ہوئے تو کیا ہوتا؟ ملیریا آتا. اس میں کچرا وغیرہ بھی نہ ڈالا جائے. اپنے گھر اور ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے تاکہ مچھروں اور مکھیوں کی افزائش نہ ہونے پائے. اگر آپ کے ادھر گڑھے وغیرہ ہیں تو وہاں پہ گڑھا ہے بول کے کچرا ڈالنا ایسے کام نہیں کرنا. کہاں پہ کیا چیز ڈالنا کہ وہاں پہ وہ چیز ڈالنا. تو یہ لیسن کے اندر ہم لوگ کیا پڑھے بعد میں ایک ٹائم ایک ریویژن میں ہم لوگ دیکھیں گے اس میں. تو نیکسٹ لیسن ہے ہمارا ہمارے اطراف و اکناف پائے جانے والے پودے. تو پودوں کے بارے میں ہے یہ. اب صرف اور صرف ہمارے اطراف و اکناف جانور ہی رہتے کیا؟ پودے بھی رہتے. تو پودوں کے بارے میں بھی جانیں گے ہم لوگ. تھوڑے پودے ہیں جس سے ہم لوگوں کو وہ فلاور سے ہم لوگوں کو خوشبو آتی، جیسے کیا بولتے عطر وغیرہ بھی بنائے جاتے. اور جیسے پھل بھی ہیں جو پھل کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، فائبرس ہیں پھل کے اندر. تو آپ کے دوست کے گھر میں کون کون سے درخت ہیں، وہ کون سے ہیں پودے کا نام لکھیے بول کے ہیں یہاں پہ. اور اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے بولے تو آپ کو برگد کے پیڑ کے ساتھ ساتھ املی اور نیم کے درخت بھی ہیں. مطلب یہاں پہ پیڑ کس کو بولتے، درخت کس کو بولتے، اس کا بھی ایک آپ کو واضح طور پہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. کیا تمام درخت ایک جیسے ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہوتے. تمام درخت ایک جیسے بالکل نہیں ہوتے. تھوڑے لمبے ہوتے، تھوڑے اونچے ہوتے، تھوڑے کیسا تھا بولے تو یہاں پہ دیکھو اونچا لمبا تاڑ کا درخت دیکھ کر عاقلہ نے کہا اوہو یہ کتنا اونچا درخت ہے. اور تھوڑے تاڑ کے درخت کیسے تھے؟ بہت اونچے رہتے دیکھو ویسا. تو یہاں پہ دیکھ سکتے کہ آپ اس میں تھوڑے آگے چھوٹے بھی رہتے، چھوٹے خد کے بھی رہتے، تھوڑے لمبے رہتے، تھوڑے ٹہنی والے ہوتے. جیسے دیکھو یہاں پہ برگد املی نیم جیسے درخت بہت ساری ٹہنیوں کے ساتھ بڑے درخت ہوتے ہیں. برگد املی نیم جیسے درخت بہت ساری ٹہنیوں کے ساتھ کیا آتے ہیں؟ بڑے بڑے درخت رہتے. یہ آ کے چھاؤں دیتے، اس لیے انہیں سڑک کے کنارے اگایا جاتا ہے. تو کوشچن آپ کو اس طرح سے پوچھ سکتا کہ سڑک کے کنارے کون سے درخت اگائے جاتے ہیں؟ برگد املی نیم. برگد املی اور نیم کو سڑک کے کنارے اگایا جاتا ہے. ان درختوں سے ہمیں لکڑی بھی حاصل ہوتی ہے، ہم لوگ لکڑی بھی ملتی. درختوں کے لکڑی سے کئی اشیاء تیار کیے جاتے ہیں. تاڑ کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے. تو تاڑ کا درخت کیا ہے؟ بہت ہی لمبا ہوتا ہے. اس کے پتے بہت چوڑے ہوتے ہیں. ان پتوں سے جھونپڑیوں کی چھت بنائے جاتے ہیں. تو ان کے پتے بہت چوڑے ہوتے ہیں اور وہ پتوں سے ہم لوگ جھونپڑیوں کی چھت بھی کیا کر سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہیں. اور ہمیں درخت کیوں اگانا چاہیے؟ تو ہمیں درخت کیوں اگانا چاہیے؟ آپ کو معلوم ہے نا درخت کیوں اگاتے. فار ایگزامپل ہم لوگ درخت کے ذریعے سے ہم بہت سارے فائدے ہیں، آپ کو معلوم ہے بخوبی اس کے بارے میں. نیم کا درخت تو 100 بیماریوں کی شفا بھی بولتے ہیں اس کو ہم لوگ، 1000 بیماریوں کی شفا بھی بولتے ہیں اس کو ہم لوگ. اور آئیے ہم پودے اگائیں.